اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صفات الصلاة فرضها التحريمة وهي قوله الله أكبر كما يكون مقامه وهو شرط عندنا بسم قوله الله. تعالى أعوذ بالله من بسم الله. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر اسم ربه فصلى وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه ركن فأما رفع اليدين فسنة والقيام والقراءة والركوع والسجود بالجبهة والأنف وبه أخذ بسم اللہ. يجوز عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه الاكتفاء بالأنف عند عدم العذر خلافا لهما والفتوى على قولهما. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. باب صفات الصلاة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب صفات الصلاة. صفات یہ بکسر صاد یا مصدر ہے، جیسا کہ جوہری کی صحا میں ہے کہ وصف الشیء وصفاً و صفاتاً ہوتے لفظ میں. پس ہا جو ہے یعنی تا عوض ہے واو سے، جیسے عزاتن میں، اور وازن عزاتن وادن عداتن میں انتہا. اور بہا یا عبارت ہے معنی سے جو قائم ہے موصوف کی ذات کے ساتھ برخلاف وصف کے، کیونکہ وہ عبارت ہے واصف کی کلام سے کما فی النہایا. مراد صفت سے یہاں کیا ہے؟ نماز کی صفت. اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں مراد اس سے یا امور ہیں جو مذکورہ ہیں اس باب میں پورے میں، یعنی نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں اور نماز کے آداب. مولوی ویس آواز آ رہی ہوں؟ اللہ. اور اس وقت اگر اس طرح ہو اور اس وقت پس اضافت نماز کی طرف، یہ جز کی اضافت ہے کل کی طرف. اور یا صفت سے مراد ہے کیفیت، نماز کی کیفیت، اور اس وقت پس مضاف محذوف ہوگا. معنی ہوگا کہ یہ باب ہے نماز کے اجزاء کی کیفیت کے بیان میں. یا صفت سے مراد ہے حایت، جو حاصل ہوتی ہے بعض اجزاء کے بعض کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ، جو حیثیت حاصل ہوتی ہے، کوئی بھی معنی ہو. فرضها، نماز کی شرطیں آ گئی ہیں جی. تو ایک شرط رہندی ہے فرضها، نماز کا فرض، التحریمات والقیام الی آخرہ. نماز کا فرض تحریمہ ہے، نماز کا تحریمہ ہے. اور تحریمہ قول ہے قائم مسلی کا اللہ اکبر،
اور وہ قول جو قائم ہے مقام اللہ اکبر کے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھیان بنے کیوں نماز دے مسئلے ہو، اللہ بھلا کر جے۔ اچھا جی، وما یا اور وہ قول کے قائم ہے مقام اس کے، واپس آؤ، فرضھا لم یکل رکنھا، یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز کا رکن؟ جی اس واسطے کہ اگے آ رہی ہے تحریمہ، ان دے وچ اختلاف ہے کہ رکن ہے یا شرط ہے، رکن ہے شرط ہے، اس لیے ایسا لفظ بولا ہے جو دونوں پر سچا ہے۔ سنیں، رکن اور شرط دونوں کو فرض کہتے ہیں، نہیں کہا رکن الصلاۃ تاکہ داخل ہو جائے تحریمہ، کیونکہ تحریمہ شرط ہے ہمارے نزدیک نہ کہ رکن ہے۔ ہن سنیا جی دھیان نال، فرق رکن اور شرط میں کیا ہوتا ہے؟ فرق بینہما، دونوں کے اشتراک کے بعد شے کے توقف میں دونوں پر، اس میں کوئی شک نہیں، شے رکن پر بھی موقوف ہے، شرط پر بھی، دونوں پر موقوف ہے۔ اس کے بعد فرق کیا ہے؟ یہ کہ شرط ہوتی ہے خارج شے کی حقیقت سے اور رکن ہوتا ہے داخل شے کی، کیونکہ شے ہندی اپنے ارکان دا مجموعہ ہے۔ جی اچھا جی، التحریمہ تو اے اللہ اکبر اور ما یقوم مقامہ کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ نام رکھا گیا ہے اس کا، نام رکھا گیا ہے نام رکھا گیا ہے تکبیر کا اور تکبیر کی مثل کا۔ جی اچھا وہ بھول گیا۔ اور مراد فرض سے وہ ہے کہ لازم ہے کرنا اس کا دلیل قطعی کے ساتھ۔ فرض کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہے کہ جس کا مکلف پر کرنا لازم ہو، لیکن ثابت کس کے ساتھ ہے؟ عام ایسے کہ وہ رکن ہو یا اس کا منکر کافر ہے اور اس کا تارک مستحق عذاب ہے، اگر توبہ نہ کرے تو۔ الا من تاب، کتنی باری پڑھ چکے ہو، وہ ہر جگہ نال جوڑیا کرو کہ جے توبہ نہ کیتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یار زندگی دا معمول بناؤ نا، جدوں بھی کرے توبہ دا مسئلہ آوے، ایت آوے تو فٹافٹ ایک باری پڑھ دیتا نا، کہ توبہ کیتی نا تازی، یار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، عادت بناؤ اللہ دے پیارے ہو۔ اچھا جی، تو یہ فرض کی تعریف آگے کتنی بار پڑھی جائے؟ قول ہو تحریمہ تو نام رکھا گیا ہے تکبیر کا، تکبیر کی مثل کا، ان سے کہ شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ نماز، اس کا نام رکھا گیا تحریمہ۔ وہ تکبیر ہوتے زبر ویسے پا دیتی نے، اس لیے کہ حرام ہو جاتا ہے مصلی پر وہ شے جو نہیں ہے جن سے صلاۃ سے۔ جی یا یہ تکبیر حرام کر دیتی ہے مصلی پر وہ چیزیں جو نہیں ہیں۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، جی اور نماز کی چابی طہور ہے، نماز کی تحریمہ تکبیر ہے، نماز کی تحلیل تسلیم ہے۔ وہ سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کا نام رکھا ہے کیا؟ تحریم ہوا، بے نماز شروع ہوتی ہے، چابی نماز کی طہارت ہے، نماز کی جو تحریم ہے کہ باقی ہر شے ختم، وہ تکبیر ہے، ہر شے حلال وہ سلام ہے۔ وَتَحْلِيلُ وَالتَّسْلِيمُ اخرجہ ترمذی وغیرہ۔ اچھا جی، یہ تکبیر فرض ہے، ہن فرائض تے دلائل بھی تے دینے نے نا۔ والدلیل علی افتراض التحریمات
قوله عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ کبر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت ہے اس پر کہ سرکار نے نماز کا آغاز تحریمہ سے فرمایا. اچھا جی وَهُوَ قَوْلُهُ جی وَهِيَ قَوْلُهُ اللہ اکبر. جی یہی وہ منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قولاً بھی اور تعلیماً بھی جی اور فعلاً بھی سرکار نے فرمایا بھی ہے تو تعلیم بھی دیتی تو کیتا بھی بمطابق اس کے جو نکالا گیا معجم طبرانی سے ابن خزیمہ سنن ابن حبان وغیرہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جی او حقضاء الآخری. اچھا جی اور لکھا ہے نا سنن ابن حبان کی تو صحیح ابن حبان میں ہوں جی وہ تامس لکھا نے نا عرف شزی میں حقضاء فی الاصل تے دوسرا صحیح سنن ابن حبان حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں ایک جگہ نام رکھا ہے سنن ابن حبان اور کشف میں صحیح ابن حبان تو دو میں لفظ چل دے سنن ابن حبان تے وہ تام واسطے لفظ دی وضاحت کی تھی نے جی. اچھا جی توجہ وَمِن سَمَّا یہیں سے تصریح کی ہے لوگوں نے سنیا جی کیڑی بائیں طور کے اختیار خصوص اس لفظ کا کیڑا اللہ اکبر خصوص اس لفظ کا اختیار سنت موقدہ ہے. کیا ہے سنت موقدہ ہے چونکہ سرکار سے یہ منقول ہے جی. قرآن پاک میں تو فکبر ہے نا اب اس کا معنی اللہ اکبر تو نہیں ہے نا تکبیر ہے نا تو جو ہے نا یہ قولاً تعلیماً فعلاً ہے تو اسی وجہ سے کہا کہ یہ کیا ہے یہ لفظ خصوص یہ لفظ کہہ کر نماز شروع کرنی کیا ہے بس اگر شروع کی فارسی کے ساتھ کیونکہ مہاراج جی کی یہ شرط ہے نماز سے باہر ہے فارسی کے ساتھ جی یا تسبیح کے ساتھ یا تحمید کے ساتھ یا اس کی مثل تو چونکہ سنت موقدہ اس کا خلاف کیا ہوتا ہے مکروہ ہوتا ہے اسات تو کورہا نہ ٹھیک مکروہ تو یہ مکروہ ہے جی سنیں ہی اے شاباش سے قال اللکنوی فی اقام النفائس پیچھے موالا خلاصۃ المرام فی المقام یہ ہے کہ نئی قائم دلیل قاطع الاشتراط اللغت العربیہ فی التکبیر تاکہ صحیح ہو اس دلیل کے ساتھ نکیر کہ بھئی تم فارسی میں نہیں کہہ سکتے ہو بلکہ ظاہر الآیت والاحادیث یہ کیا ہے نئی فائدہ دیتی مگر ذکر مطلق کا شرط ہونا اور احادیث واردہ اس باب میں قولیہ فعلیہ نئی دلالت کرتی تکبیر بالعربی کے اختصاص پر اس طرح کے نہ کافی اور بھی کا غیر بلکہ غایت ما یثبت منہا یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتفا علیہ تے ورغب غیرہ الیہ اور وہ محض ثابت کرتا ہے وجوب کو یا نہ یہ کہ نئی کافی تکبیر کس کے ساتھ اگرچہ احادیث دلالت کرتی ہیں اس کے اختصاص بالعربی پر اختصاصاً بالغاً الی حد الاشتراط لیکن آیت خالی ہے کس سے اور نئی صلاحیت رکھتے اخبار الاحاد ناسخہ بنے کس کے لیے اور نہ مقیدہ الاطلاع کے ما فی الباب. اچھا جی توجہ یار تو فارسی میں تصریح کی ہے اس کے ساتھ ذخیرہ ظہیریہ وغیرہ میں. اچھا جی اگے وما یقوم مقامہ یعنی ہر وہ جملہ جو دلالت کرے تعظیم خالص پر
جو نہ ملا ہوا ہو دعا کے ساتھ، وچ دعا نہ ہوئے، خالص اللہ دی تعظیم وغیرہ، وذالک اور یہ بات لأن قولہ عز وجل، اے نا اور جڑا عقل تے پھر اساں جڑے ویچ چھڈی ہے کوئی نہیں جی، جس لئے سلام پڑھو نا کوئی بھی بندہ پہلا شعر جڑا پڑھو کم از کم سرکار دی شان بیان کرا کرو، جڑا طریقہ ہے پہلا شعر جڑا ہے نا سونے دی شان بیان کیتی، بعد وچ بشک اور شعر پڑھے۔ اسی طرح تہاڈا کوئی بندہ کہندا نعت پڑھو تو تسی او شروع کر دیو جڑا کسی نعت نے سونے دی بارگاہ وچ اپنا استغاثہ کیتا ہے کہ دعاواں کر رہے ہیں، او نعت ہے، نعت سرکار دی تعریف دا نہ ہے، تو اس وقت او پڑھی جن دے وچ سرکار دی تعریف ہوے، انہاں کو تو عقل شعور کو کم لیا نہ جی، نہیں سمجھ آندی پئی بھئی سلام پڑھنا ہوے تو پہلا سے شعر سرکار دی جڑا نا جی شان دا او پڑھیا جی جی، لیکن انہیں کس طرح کھانے چ پاواں، ہن آپ بھی تو کوئی سوچنا ہوندا ہے کہ نہیں سوچنا ہوندا، بھی دماغ تہاڈا بھی تے ہے جی، پڑھدے پے سارا کچھ جی، بے لفظ اے بولے اندا مصداق کی شے وے، اے تو شعور نال شعور ہی شعور ہو گیا۔ وما یقوم مقامہ، اچھا جی اے بھئی وما یقوم مقامہ بھی ٹھیک ہے، کیوں؟ وذالک یہ بات اس لیے کہ قول عز وجل کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر اسم ربہ فصلی، کہ انہوں نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، رب کے تو پس نماز شروع کر دی جی، یہ دل لگے بھی ہونی جی، انہیں دیکھو نا ذکر اسم ربہ ہی وچ جس پاک لفظ نال بھی اللہ دا نام لے کے شروع کرو تو نماز ہو گئی نا شروع جی ہے، تو ایک تو یہ بھی کہ اللہ دے نام دا ذکر ہوئے وچ دعا نہ ہوئے، اے گل جی جی۔ اور وَقَوْلُهُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے جڑا قول ہے محض دلالت کرتا ہے اس کے وجوب پر جو دلالت کرے کس پر، کیونکہ تکبیر کا نام ہے تعظیم، اللہ کی کبریائی بڑائی پاکی بیان کرنی، اور نئی دلالت اس میں خصوص لفظ بھی یہی نال ہوئے، حتیٰ کہ ہو جائے فرض بھی اے نال فرض بھی، اس میں جلالت تو بعد اکبر رکھنا ہے۔ غایت ما فی الباب یہ ہے، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن، غایت ما فی الباب یہ ہے کہ انا، یہ کہ خصوص اس لفظ کا ہو گیا کہ سنت، پس فرض مطلق وہ جو دلالت کرے کس پر، اے مطلب جی، پس اگر شروع ہوا بقولہ اللہ اجل اللہ اعظم اکبر کی جگہ تو کفا ذالک، یہ کافی ہے یہ، اور اگر شروع ہوا اللہم اغفر لی جی تو نہیں کافی، نہیں لم یجزے کافی نہیں، انہیں آخنا جائز نہیں، دعا تو جائز ہے بھئی اتھے اے تک بطور تکبیر کافی نہیں، سنا جی۔ اچھا او ویکھو نا حاشیہ نمبر 3 تھلے، اور صحیح ہے شروع صرف اللہم کے ساتھ، اس لیے کہ معنی اس کا یا اللہ، اور میم مشدد بدل ہے کس کا، تو پاس ہو گئی یہ، اور نہیں صحیح افتتاح اللہم اغفر لی کے ساتھ جی، اللہ اصل ہونا اللہم اغفر لی، یا کہ میں اللہم بنانے تو یا اللہ اغفر لی، جی میں بناؤ گے نا یہ جملہ بننا ہے جی، اس لیے کہ نہیں ہے تعظیم خالص، کیونکہ یہ مل گیا کس کے ساتھ، اس لیے کہ یہ تو سوال ہے، وہ سوال جو ہوتا ہے وہ ذکر کا غیر ہوتا ہے جی، ہن سمجھ آ گئی جی۔
اللہ اکبر. اچھا جی، یہ کل عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہما، اور یہی مختار ہے. ان جملیاں نال شروع کرے تو نماز شروع ہو جائے گی. اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا اگر کدی کدائی لوکاں وچ نہیں بھی اپنے علماء طالب علماں دی جماعت کلے کران، کدی زندگی ایک دو باری اس نے شروع کر اللہ اجل یا اللہ اعظم، ایک ادی باری بھی جائز ہے، ایک ادی باری اس سے عمل ہو جائے جی. چلو نہیں تو کلیا تو ہو سکتا ہے کہ نہیں، سنتا میں تو کر لو. چلو خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا کلہ، طرفین کا یہ مذہب ہے. اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز ہے 4 الفاظ کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر، لا بغیرہا. آپ آدھے کہ بچ کاف با را دا مادہ ہونا چاہیے. فکبر جو آیا جی، وعند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 پہلے لفظ صرف کیڑے، وہاں نے اکبر دا لفظ بچ ہونا چاہیے. اور عند مالک بالاول کون، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک جہت ہے جی. اچھا جی، واہ، اور تکبیر اندہ نماز وچ مقام کیے کندہ، اور تکبیر شرط ہے عندنا. تکبیر لقولہ تعالی وذکر اسم ربہ فصلی، واری شرح بھی فان لطف پایا تھا تو مغایرت نو چاندہ ہے جی. تے ذکر اسم ربہ پہلے بار تے پھر فصلی. اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکن ہے. اور بہرحال تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا پس یہ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. یہ تو خیال نہیں کہتا میں اکثر ترجمہ کرنا کہ دونوں ہاتھ اٹھانے. یہ جڑا رفع دین تے لفظ نہ لوگوں دا ترا کڈے میں اس تو آنا پہ تو ترجمہ شروع کرو. کی کرنے؟ نماز میں دونوں ہاتھ اٹھانے جی. تو اٹھاتے ہیں ہم جب اللہ اکبر کرتے ہیں جی. یہ گل جی نہیں ادھا ترجمہ نہیں کرنا اپنی زبان سے. باقی ساری عربی دا کر دیں تو چھڑ دیں جی. کندہ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا جی. تو اے جڑا اے ہاتھ اٹھانے تکبیر دے وقت ایک ہی ہے. اے سنت نے اے بے شرط وچ داخل نہیں ہیں جی. اچھا جی ادھر دیکھو مولوی جی، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا، ثمرہ خلاف کی نکلیا. ثمرۃ الخلاف ظاہر ہوتا ہے بنائے صلاۃ، نماز کی بنا، نماز کے بعض کی بعض پر، اس میں ظاہر ہوتا ہے. او کیڑا ہن سنیا جی. پس وہ بندہ جس نے نماز پڑھی فرض، پھر کھڑا ہوا نفلوں کی طرف بغیر سلام کے اول سے اور بغیر نئی تحریمہ کے نفل کے لیے. فرضاں دے آخر تے پہنچ کے نا جی سلام انہیں کو نہیں پھیریا تے اومی کھڑا ہو کے تے اگو اللہ اکبر کر کے تے نفلاں دی نیت کر لے. مثلا زور دے 4 فرض پڑھ کے تے اومی اٹھیا سلام تو بغیر 2 سنتاں دی نیت کر لے. زبان نال نہیں بھی اللہ اکبر بغیر نمی تحریمات اٹھ کے نا جی اٹھنے والی تکبیر اللہ اکبر کر کے ہاتھ بن کے تے سنتا شروع کر دیتی ہے. جائز ہے یہ ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ سنیں جی کی ہے، ہمارے نزدیک یہ جائز ہے جی. تو جو یار یہ ہمارے نزدیک کیا ہے نہ جائز ہے. کیا ہے؟ ہن سنو وجہ دلیل کیا ہے. اس لیے کہ تحریمہ شرط ہے. تحریمہ
اور ممکن ہے ادا کرنا مشروطات کا ایک شرط کے ساتھ. مول ویز کو آواز آ رہی ہے؟ ایک شرط نال کئی مشروط، جیسا کہ ایک طہارت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اس کے ساتھ نماز صلوات کثیرہ. انہیں بھی کوئی مسئلہ ہے نہیں، اے سمرہ خلاف ہے. اور عند شافی نہیں جائز، ان کے نزدیک یہ ہر نمی تکبیر نال بنا کرتے ہوئے اس پر کہ تحریمہ پس نہیں ممکن یہ کہ ادا ہو نماز ایک رکن کے بے رکن صلاۃ اخری، دوسری نماز کے رکن کے ساتھ اگلی نماز ادا ہو جائے، یہ نہیں ہوتا. ایویں جی میں ایسا فرضاں دا سجدہ اگلے سنتا مجھ لے جو بھی اتنے ہو گیا، انج نہیں. اور جواز ہمارے نزدیک عبارت ہے اجزاء سے، بھئی کافی ہے. سنیں باقی نہیں نجات کس سے؟ چونکہ سنت کا تو خلاف ہے نا، لیکن بھی ہو جائے دائیں میں اے مطلب جو قذافی در المختار و حواشی ہے. اچھا جی او بے قول ہی تعالی دلیل کی میں بنی بے رکن نہیں شرطے. یہ دلیل ہے بابا جا ہونے تحریمہ کے شرط نہ کے. خلاصہ دلیل کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے عطف ڈالا صلاۃ کا ذاکا رسم ہی پر، ذاکا رسم رب ہی پر، حرف فا کے ساتھ جو دلالت کرتا ہے کس پر؟ تو لہٰذا نماز پیچھے تے تکبیر پہلے، کیونکہ فرمایا قد افلح ہے سو، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد افلح من تزکا جی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اے اللہ تعالیٰ جس جگہ فرمایا اے آیت پوری ہو، سمجھا گئی. اور اصل عطف میں کیا ہے؟ پس معلوم ہوگی اس سے یہ بات کہ تحریمہ مغیر ہے کس کے، اور صلاۃ پیچھے آئے گی کس کے، اور متصل ہوگی کس کے ساتھ. اے مطلب ہے جی. اچھا جی شوافے کے نزدیک رکن ساڑھی یہ دلیل ہے، رکن لقولہ عز و جل، کہ لقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیڑا کہ بے شک یہ نماز نہیں صلاحیت رکھتی اس میں کوئی شے لوگوں کی، فرمائن دے وچ لوگوں دی کلام نہیں سماندی. نماز ہے کی او دلیل ہے جے کہ محض نماز التکبیر ہو. تو سونا نے تکبیر نو نماز دی جز بنایا ہے کہ نماز التکبیر و تسبیح و قراءۃ القرآن ہے جی. تو پھر اسی پوچھ سکتے ہیں پھر رکوع سجود قعدت کو نہیں بچ آئے جی، دیکھ رہے ہی نماز ہے انہوں نے ذکر دے بچے کوئی نہیں آیا جی. اچھا اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث متروک الظاہر ہے، یعنی ظاہراً جو سمجھ آ رہا بھی نماز کی یہ حقیقت ہے، یہ سارے فرض ہیں رکن ہیں، یہ نہیں ہے. وگرنہ لازم آئے گا کہ سرکار نے فرمایا وہ تسبیح ہو، تو پھر تسبیح بھی کیا ہوگی؟ حالانکہ شفافی بھی کہتے ہیں رکن نہیں ہے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ. ایک اور بھی نئی دلالت تکبیر تحریمہ کے جز ہونے پر جی، اس لیے کہ فرمایا نماز ہی تکبیر ہے، تو واسطے احتمال اس کے کہ مراد اس تکبیر سے تکبیرات الانتقال، تو وہ تو ہم بھی کہتے ہیں نماز کی جز ہے، رکن نہیں سنت ہے لیکن جز ہے. کیا ہے؟ تو وہ بھی ہو سکتی ہیں. اچھا جی باب نماز کی صفت کا، نماز کا فرض تحریمہ ہے، اور تحریمہ قول ہے مصلی کا اللہ اکبر، اور وہ قول جو قائم ہے مقام اللہ اکبر کے. بسم اللہ الرحمن. اور تحریمہ
شرط ہے ہمارے نزدیک باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور عند شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکن ہے، اور بہرحال دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اور تکبیر تحریمہ کے وقت پس سنت ہے۔ من کر ٹوری اگے۔ باب نماز کی صفت کا، نماز کا فرض تحریمہ ہے، اور وہ قول ہے مصلی کا اللہ اکبر، اور وہ قول جو قائم ہے مقام اللہ اکبر کی، اور تکبیر شرط ہے ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور عند شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکن ہے، بہرحال دونوں ہاتھوں کا اٹھانا پس کی سنت ہے۔ اچھا جی، ہور کیڑی جڑا نماز دا فرض ہے، اور قیام، اور یہ قیام کیا ہے؟ فرض ہے۔ والقیام لقوله عز وجل وقوموا للہ قانتین، تقوموا امر یعنی داعین، قانتین کا معنی کیا ہے کھڑے ہو جو اللہ کے لیے، داعین یا خاشعین، متواضعین یا ساکتین، الاختلاف الاقوال، اور عذر ان کا آخر ہے کیڑا؟ ساکتی، کھڑے ہو جو اللہ کے لیے قانت ہو کر امام دے پیچھے۔ واپس چل، اور فرض قرات ہے، کیا ہے؟ بل قرات یعنی مطلق قرات، بغیر تعیین فاتحہ وغیرہ کے مطلق قرات فرض دے دلیل لقولہ عز وجل فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، فَقْرَؤُوا مِنْهُ۔ اللہ اکبر۔ اور رکوع اور سجود، سجود کس کے ساتھ؟ پیشانی کے ساتھ اور ناک کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ایشا، بس کیا کرنا؟ سجدہ کرنا۔ اچھا جی، یہ پہلے پڑھ لی، پھر بابے ہی تو چل رہے ہیں۔ قولہ والرکوع والسجود، انہاں تے دلیل فرضیت لقول عز وجل یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، امر ہے، واسجدوا امر ہے۔ اچھا جی، رکن کتنا ہے رکوع تے سجود؟ رکن ان دونوں سے ادنا وہ، کم از کم وہ کہ بولا جائے اس پر رکوع کا اور سجود کا نام، اور وہ جو اس پر اضافہ ہے واجب ہے یا اس میں اختلاف ہے۔ واپس چلو، وَبِهِ اُخِذَ، اور اسی کو لیا گیا ہے، اور اسی کو کہ سجدہ کس کے ساتھ؟ جبہ اور انف کے ساتھ۔ سنیں بسم اللہ الرحمن، اسی کو آگے دیکھو نا، ایک منٹ، بسم اللہ۔ جائز ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکتفا ناک کے ساتھ، عدم عذر کے وقت۔ عذر پھر تو بالاتفاق بے پیشانی نہیں لگ سکتی، پھر تو نک لانا جائز ہے، کلا عذر نہیں تاں بھی کلے نک تے سجدہ کرے تھے۔ خلاف ہے واسطے صحبین رضی اللہ عنہما کے، اور فتویٰ علی قولہما ہے کہ بغیر عذر کے کلے نک تے سجدہ ٹھیک نہیں۔ سمجھا جی؟ ہن اے جڑی عبارت آئی ہے نا شرح وقایا دی، اس اتے ذرا دھیان فرماؤ، مولوی نے دی گل سنو۔ وَبِهِ اُخِذَ، یہ صیغہ مجہول ہے، معنی کیا ہے؟
یعنی لیا ہے اسی کو مشائخ نے اور فتویٰ دیا ہے اسی کے ساتھ. بھئی سجدہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ دوواں نال کٹھا اسی کے ساتھ فتویٰ دیا ہے. دھیان کرے جے آندے نے اے جڑا جملہ ہے نا کہ بابی ہی اوخذا کہ سجدہ بالجبہۃ دوواں نال اے بابی ہی اوخذا. سنیں پہلے معنی کہ تو ہن سمجھو. اور یہ کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ کلام نہیں خالی مسامحت سے. جی اے جڑا بابی ہی کندے نال جوڑے ہے؟ سجدہ یہ سمجھو گے تو تا اگلی گل تو کو مطلب پلے پینا جی. جی نہیں خالی یہ مسامحت سے دھیان کرے جے اس لیے کہ مفہوم اشارے کے ظاہر قول سے کیا ہے کہ سجود بالجبہ والانف عندنا جی تعداد الفرائض میں داخل ہے. فرائض بیان ہو رہے ہیں نا کہ نہیں کہ بھئی اسی کو لیا گیا ہے. بھئی ساڈے نزدیک جویں بھئی قیام تے رکوع فرض نے اسی طرح سجدہ بالجبہ والانف یہ فرض ہے. یہ سنیں کیا مطلب یعنی رکھنا جبہ اور انف دونوں کا اور بابی اوخذا اور یہی مفتہ بھی ہے. یہ مطلب بنیا کہ نہیں اس گل میں بھی دو میں کٹھے جو ذکر کیتے نے تو فرض بیان ہو رہے ہیں نا لہذا بھی دوواں نو رکھنا کیے بابی ہی اوخذا یعنی مشائخ نے اسی پر فتویٰ دیا ہے باوجود کہ نہیں ہے مذہب کسی ایک کا ہمارے ائمہ سے کہ دوواں نو رکھنا فرض ہے. ایک بھی وچوں رہ گیا تو فرض نہیں ہویا. اے ساڈے تیناں بابے وچ کسے دا بھی اب بظاہر سمجھو دی بھی گل دی. ہن سنو کیوں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائز رکھا ہے اکتفاء بالانف. آپ پڑھیا نہیں الاکتفاء اور مخالفت کی آپ کی اس مسئلے میں آپ کے صاحبین نے. باقی اکتفاء بالجبہ کلی پیشانی تے نک چکیا جائے یہ متفق بینہم علی. تو پھر متفق ہویا تو پھر فرض تو پیشانی ہوئی نا. نک تو نال لگ گیا تو ٹھیک ہے تو نہ لگا تو ٹھیک ہے. تو جڑا شرح وچ آیا پہنا جڑا متن چ آیا جا وہ جڑا کوئی شرح کیتی ہے بالجبہ تے متن چ نا تے بابی اوخذا کولو شرح ہے متن چ نا کیڑا ویکھو نا متن دے وچ نا سارا او تو بابی اوخذا بھی متن وچ او سارا متن جے بابی اوخذا اے جڑی کیونکہ لین لکھی نا سارے متن دی بھی پلا ہو جے بسم اللہ الرحمن اے سارا جڑا متن ہے بابیاں دا اگو شرح ہے نا یجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. تیند کو پتہ لگا کہ بھی یہ دوویں فرض نے حالانکہ دوواں دا مجموعہ تے کیونکہ کلی پیشانی تے سجدہ کرو تے اے بالاتفاق جائز ہے. کلے نک تے امام صاحب دے نزدیک جائز ہے. ہن آ تم وچوں مسئلہ کوئی نہ نکلیا کہ دوواں دا رکھنا کی ہے ایشا بس. و بالجملہ اتفاق کیا سارے بزرگوں نے اس بات پر کہ مسنون کیا ہے وہ رکھنا پیشانی کا اور نک کلیہما کا یہ دوویں تھلے لگنے سنت ہے. اور ایک اتفاق اس گل تے بھی اور اس بات پر اتفاق ہے کہ کافی ہے رکھنا پیشانی کا فقط جی مگر یہ کہ مکروہ ہے کیونکہ سنت کا خلاف ہے. اچھا معاذ اختلاف کیا علماء نے اکتفاء بالانف میں کس میں گل مک گئی. ہوں ایک باری تقریر ہو گئی دوبارہ پھر واپس. اور اگر حمل کیا جائے ماتن کے قول کو اس پر کہ رکھنا پیشانی اور ناک کا فرض ہے
بائیں طور کے ہو واو بمانا اور ہو غرض سے بیان کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کا ایک توجیہ اگر کریے عبارت دی کہ سجدہ فرض ہے پیشانی پر یا تو یہ امام صاحب کا مذہب بیان ہو گیا، لیکن کہتے ہیں کہ رد کیا گیا اس پر جی بردہ علیہ، اس پر رد یہ ہے کہ انہو لیسا مفتہ بے اندہ مشایخ نال ایک مصنف کہہ رہے ہیں بابی اوخیدہ، تو یہ اکتفاء علی نک ایتا اوخیدہ کوئی نہیں ہے گا، مشایخ نے اس کو نہیں لیا، نہیں سمجھا؟ پھر جڑا بابی اوخیدہ ہے نا وہ اندر ٹکرا گیا۔ پس تحقیق تصریح کی ہے کتب متداولہ کے اصحاب نے کہ مفتابے کون ہے وہ، اور یہ ایک روایت بھی ہے امام صاحب سے کیڑی کہ نہیں جائز اکتفاء، تو اسی ہوتے صاحبین دا فتوی ہے جی نہ انہوں دا قول ہے، تو بعد ایسے نے فتوی بنایا۔ اچھا، اور عجب ہے شارع رحمہ اللہ سے جی، شارع بقائے بے علامہ کی نہ عبید اللہ، کہ عجب ہے شارع سے کہ کیونکہ نہیں متنبع ہوئے مصنف رحمہ اللہ کی مسامت پر، تے جیڑی انہاں نکایا وہ مختصر ہوا نکایا، کہا اپنے مختصر میں نکایا میں کیا تابع داری کرتے ہوئے مصنف کی کہہ دیا ہے کہ بس سجود و علل جبہات والانف وابی یفتا، تعالیٰ کہنجے نہیں ہے، کہنجے فتوہ اس تے نہیں ہے، بے دوواں دے اتے سجدہ کرنا فرض ہے، بیسی کو لیا گیا ہے، یفتا جڑا ہے نا اتے صاحبین دا قول ہے جی، باوجود کہ تصریح کرنی مصنف کی یہاں نہ شارع کی یہاں تصریح ہے کہ والفتویٰ لا قول مانی ہے گیا کہ فتویٰ لا قول ہما ہے جی، نہیں سمجھے مولوی جو کھانے چ پئی جے بھئی یہ جڑی عبارت ہے ان کو پتہ لگتا ہے کہ دو میں فرض نے، کیونکہ فرضاں دی باس ہے، اور پھر کہا اسی کو لیا گیا ہے، اللہ کہیں جے نہیں ہے گل ہے۔ ان ساری وضاحت تو بعد کہتے ہیں کہ شارع صاحب نے جب اس متن کا اختصار بنایا ہے نا نکایا، پیچھے پڑھا دیکھو کونی شروع ہے تو وہاں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کیا، وابی ہی یفتا او انتہا من النقایا، او بلا ہوئے جتے مختصر آوے وہی نقایا ہوں دیجئے جی، تو حالانکہ یہاں تصریح کر رہے ہیں کہ فتویٰ اللہ آندھنے بھی ویکھو یہ تھے کہ اللہ کیے تھے، اس تو بعد نکایا ہے، تو پھر گل بھی کدھر چلی گئی ہے، تو مطلب ہے کہ اخر نشان نے نہ ہو جاندہ ہے بندیاں کو گل، پچھلے نے نشان دہی کر دیتی لہذا راہ سدھا ہو گیا۔ انہاں گلاں دی وجہ تو مولوی عبدالحی صاحب نے گستاخ بنا دیو۔ اور ناظرین کے لیے یہاں کلمات ہیں، اندر اور جڑے شارحین ہیں نا انہاں اپنی اپنی تقریراں کیتیاں نے، بینا حافظ سے آیا۔ اچھا جی واپس چلو مسئلہ الاکتفاء بالعنف، بے امام صاحب دی دلیل کی اس گل ہوتے کہ صرف نک ہوتے اکتفاء، وہ دلیل سمجھو باوجہ حدیث کے کہ سونیا فرمایا کہ جب سجدہ کرے بندہ تو سجدہ کرتے ہیں اس کے ساتھ 7 آراب، یعنی 7 اشرا کی تینال، بندے کا چہرہ، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے تو دونوں قدم، کنے ہو گئے؟ ان لفظ وجہہو، وجہن، تو وجہن کنہ ہوندہ بابا یہ تو ویکھو سارا کی ہے وہ جنہ توڑنا فرض ہے، کیونکہ وجہ یہاں مطلق ہے اور جمیع اجزاء اس کے نہیں ہیں مراد بالاجماع، میں کسی بھی تھا تو لگ جائے، کیونکہ اختصار ٹھوڈی پر، زقن پر، نہ خدین پر انج لا دے وے ٹھوڈی لا دے وے، یہ بالاتفاق جائز نہیں، تعالیٰ کے وجہ وچ داخل ہے کہ کوئی نہیں داخل ہے جی، تو لہذا پھر بعض مراد ہے، کنہ ہے؟
تے جی میں پیشانی باز ہے میں نک بھی باز ہے کہ کوئی نہیں جی. بس متعین ہو گیا یہ کہ ہے مراد بہی اس جبا کے ساتھ کون نہ وجہ کے ساتھ مراد کون ہے کیوں بوجہ ہونے دونوں کے. تو پھر جیسے جائز اکتفا بالجبا اسی طرح جائز اکتفا بالنک بھی. اے مطلب ہے جی اے دلیل ہے جی. جواب آپ کا یہ ہے کہ وجہ اس روایت میں جڑا ہے نا جی وجہ اس روایت میں وہ کہ روایت کیا اس کو اصحاب سنن وغیرہ میں وہ وجہ مفسر ہے جبا کے ساتھ جیسا کہ وارد ہے تصریح مسلم اور نسائی کی بعض روایات. او تھلے دیکھو فان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلی اللہ علیہ وسلم سونے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم جی علل جبہۃ کی اور اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ کے ساتھ جی اللہ کلاہما اور یدین اور رکبتین اور اطراف القدمین بھی فرمایا جبا تو پھر اشارہ فرمایا نک تے جبا دوواں والا. اے ویکھو بھی اتنے وجہ دی تفسیر دوجی حدیث میں لفظ آ گیا کیڑا جبہ دا. اے مطلب ہے جی. واپس چلو اور فتویٰ لا قولہما ہے فتویٰ لقوت دلیل ہی بلکہ ذکر کیا گیا برہان شرع مواہب الرحمن اور مراقِ الفلاح اور مقدمہ غزنویہ وغیرہ میں امام صاحب نے رجوع فرما لیا تھا. ادھر ان کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے رجوع فرما لیا تھا کہ اکیلے ناک پر اکتفا جائز سمجھ آ گئی جی. اے شاباش او مانا کروے اور قیام اور قرات اور رکوع اور سجود بالجبہ والعنف اور اسی کو لیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اکتفا بالعنف عدم عذر کے وقت او عذر دے وقت سارا دی جائز ہے اور سجود بالجبہ کہتے کیا جی اچھا خلاف ہے واسطے صاحبین کے اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. او ٹورو میرے یارا اور قیام اور قرات اور رکوع اور سجود بالجبہ والعنف اور اسی کو لیا گیا ہے. جائز ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکتفا بالعنف عذر کے نہ ہونے کے وقت لا واسطے صاحبین جی صاحبین کے قول پر ہے. شابہ جی والقادۃ بسم اللہ الرحمن واہ پڑھ دیکھ دو واہ چلو صبر 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 اور کا داخیرہ اور اب کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قدر تشاہد کتنا قدر تشاہد کا داخیرہ فرض ہے اور خروج بے سن ہی اور اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا یہ بھی کیا ہے گین خاں پڑا کنے ہوئے قیام رکوع سجود تین تے قرات چار اور وہ تو شرط ہے یار اگر مرون ہون نہیں پڑے آجے کا داخیرہ جے تکبیر تحریمہ میں لاؤ تے ساتھ انج بن دینے جی جی وہ اندھے پہ چار ہو گئے صرف ساجی چار ہی ہوئے 13 کتاباں دے پچھو پڑھے آئے تک یہ نماز ہے فرض ہی نہیں پتہ لگے رکن ہی نہیں پتہ لگے جی
شرطاں کنیاں نے پہلے کیڑی کیڑی واہ واجب اچھا دھیان وے نکیوں اینو پڑھو درو میرے دیسی یارو والقادۃ الاخیرۃ او پچھلا جی او القادۃ الاخیرہ ہن دھیان کریں بھی ایک ہی ہے قال فی فتح القدیر قولہ عز وجل وربک فکبر وقولہ وقوموا للہ وقولہ فقرؤ وقولہ ارکعوا واسجدوا اللہ کے یہ فرامین اوامر ہیں کیا ہیں ان کا مقتضا افتراض ہے اور ان ساریاں چیزاں وچ اور نئی فرض یہ خارج صلاۃ کوئی شے نہیں سے نماز تو باہر فرض کوئی نہیں کھلونا سجدہ رکوع نماز تو علاوہ تکبیر اللہ اکبر پڑھنا ویسے ذکر ہے بھی ہوئے بھی فرض دا درجہ رکھے پس واجب ہے یہ کہ مراد لیا جائے ان سے افتراض فی الصلاۃ کس کے کیا مراد لیا جائے اور مسئلہ ٹرنا ہے آگا تو پھر کھانے چ پینی کوئی نہیں اور یہ بات نہیں منافی اجمال صلاۃ یہ بات او اگلے صفحے ہوتے نا قضا لکا تک او قضا لکا تو تھلے لکھے انتہا من فتح القدیر یہ ساری فتح القدیر دی عبارت ہے سمجھو نہیں پیجے آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں منافی کس کے بھائی قرآن پاک نے آکھے نا نماز پڑھو انہاں وچ ایک کبر بھی ایک کبر دا بھی امر آئے قومو دا بھی امر آئے فقرو دا بھی ہے ارکعو تے واسجدو اینا تا پتہ لگا بھی نماز وچ اے نے اگوں کیویں کرنے نے ترتیب کی ہے اے تا قرآن ذکر کوئی نہیں کہ ہے وے اس واسطے اے چیزاں دا بیان ہونا یہ اجمال صلاۃ کے منافی وہ سوال دا جواب ہے کہ بھی مولوی ویسے کہہ سکتا ہے جی فقہا فرماتے ہیں جی نماز جو ہے وہ مجمل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھی ہے وہ بیان ساتھ ملے گا تو پھر وہ فرض کا درجہ ہوگا جی قرآن میں تو سارا موجود ہے اجمال تو ہے کوئی نہیں ہے سارا موجود نہیں ہے تو وہ بیان نہیں بھی ان وضاحت نال نماز پوری نہیں ہے جی سمجھ آئی کیونکہ حاصل اس وقت یہ ہے کہ نماز ایک فعل ہے جو مشتمل ہے ان چیزوں پر اینی گل تو سمجھ آئی بھی نماز وچ اے شیاں ہونیاں چاہیے نے باقی رہ گی ادائیگی میں ان کی ترتیب کی کیفیت کیڑا پہلوں تو کیڑا اور کیا نماز یہی ہے فقط یا کہ امور اخر بھی ساتھ ہیں تو پس واقعہ ہوگا بیان اس کل میں بے بیان ہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا بیان اس کے ساتھ ملے گا سنا جی وَقَوْلُهُ وَهُوَ لم يفعل وهو لم يفعلها قط بدون القادة الأخيرة اے عبارت فتح القدیر دی فتح القدیر شرح ہدایہ دی اوتھے ہدایہ وچ آ جڑا لفظ ایتھے نہیں ہے گا متا کو استاد جی اوتے کتے لکھے تھے او ہدایہ وچ لفظ کیڑا وا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی نماز پڑھی کبھی بھی بغیر کا داخیرہ کے ایک کا داخیرہ دی فرضیت تے ہدایہ وچ دتی ہے دلیل اس دی ہن بابا کروے شرح کون شارح فتح القدیر والا کو کھانے چ پیر ہی جے کہ اب بے ہوش ہو تو یہ جو قول ہے صاحب ہدایہ کا ہن سنیا جی اور مواظبت بدون ترک دلیل وجوب ہوتی ہے کیا کہ جی یہ مسئلہ پڑھے آج ویسے سمجھو مواظبت کبھی کبھار ترک یہ سنت موقدہ ہے
کبھی کبھار کیا کثرت سے چھوڑا یہ مستحب ہوتا ہے، اور مواظبت ہو بغیر ترک کے۔ اچھا ہن سنیں جی، پس جب واقع ہو مواظبت بیان واسطے فرض مجمل کے، پس جب یعنی مواظبت مل جائے، مواظبت مل جائے فرض کے ساتھ، جو فرض مجمل ہے اس کے ساتھ مل جائے بطور وہ مواظبت جس میں ترک نہیں ہے، او مولوی وہ مواظبت جس میں ترک نہیں ہے، یہ مواظبت مل جائے کس کے ساتھ؟ بطور بیان مل جائے، میری مراد صلاۃ، تو ہو جاتی ہے یہ مواظبت فرض جو تعلق پکڑتی ہے نماز کے ساتھ، اگرچہ نہ قائم ہو دلیل فی غیرہا۔ جی بلو ہم ہوگی غلط، استغفر اللہ، دھیان کریں جب، تو یہ کیا ہو جاتا، وہ کیا بن جاتی ہے؟ اے بڑا اوکھا مقام ہے، دھیان کریں جی، پیچھے بھی کنی باری ہے تو اج نوں سمجھنے کی کوشش کرو، بس وہ کیا بن جاتی ہے؟ ہن سنو، بظاہر ایک سوال ہے، پھر سرکار نے نماز جتنے بھی چیزیں نماز میں داخل کی ہیں وہ ساری کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ ساری بطور بیان ہے، اس میں کچھ فرض ہے، کچھ واجب ہے، کچھ سنت ہے، یہ تفصیل کیسے بنی ہے؟ اور اگر نہ قائم ہوتی دلیل ان کے غیر میں سنیت پر، باقی جڑیاں چیزاں نال ملیاں نے نا انہاں دے سنت ہونے ہوتے، اگر دلیل قائم نہ ہوندی تو لکانا وہ بھی ساریاں، اور اگر نہ لازم آئے کتاب کے مطلق کو مقید کرنا خبر واحد فی الفاتحہ کے ساتھ، اور طمانینت والی جو حدیث ہے او صد کے انہوں ترائے باری فرمایا آرام نال نماز پڑھ، اور وہ کیا ہوتا ہے تقیید مطلق الکتاب، وہ نسخ ہے کس کا؟ قاطع کا ظنی کے ساتھ، یعنی خبر بیعت کے ساتھ، تو البتہ یہ دونوں بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ گل سمجھا جی؟ سمجھا جی؟ بے اگر یہ بات نہ ہوتی کیا کہ بھئی جو باقی کام ہے ان کے سنت ہونے پر دلیل قائم نہ ہوتی تو وہ بھی سارے کیا ہو جاتے، لہٰذا یہ جو فقرہ و قرآن کا مطلق ہے، قرآن کا اگر یہ مقید نہ ہوتا خبر واحد فی الفاتحہ کے ساتھ تو خبر واحد بھی فرض ہو جاتی، لیکن چونکہ یہ قرآن کا مطلق اس کے ساتھ ظنی کے ساتھ جو ہے نا مقید ہو جائے گا، تو ہمارا نزدیک یہ تقیید نسخ ہے، سمجھے؟ اسی طرح طمانینت والی جو حدیث ہے وہ خبر واحد ہے، تو طمانینت اگر ساتھ جوڑیں گے تو ورکو واسجدوا مطلق ہے، تا مطلق مقید ہو جائے گا، اس لیے یہ فرض نہیں بنے گی، یہ نہیں بنے۔ اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نہیں لوٹے قادہ اولا کی طرف، اچھا سوال ہے تو جب دوجا قادہ فرض ہے تو پہلا کیوں نہیں فرض؟ دوجا قادہ پہلا کیوں نہیں فرض؟ ان دی دلیل ہے۔ اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لوٹے قادہ اولا کی طرف، جب کہ سرکار سے وہ صحابن جب 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہو گئے تھے تو سرکار نہیں لوٹے، اگر لوٹ آتے تو یہ بھی کیا ہونا تھا؟ پھر ثم عالما، پھر سرکار نے جانا، تو اگر سرکار لوٹ آندے تو لکانت فرضن، حالانکہ سرکار لوٹے نہیں تھے تو اسے پتہ چلا کہ کیونکہ فرض رہ جائے تو نماز رہ جاتی ہے، اے دلیلہ چل رہی ہیں جی۔ سنیں جی، اس تے مولوی حاشیہ لائے، اس تے میں لکھیا میں کہ یہ حاشیہ ٹھیک نہیں ہے جی، اعتراض کیتا ہے جڑے مولوی پچھلی باری پڑھی کتاب، اس حاشیہ لائے کہ یہ اگر حدیثوں سے کے ذریعے فرض ثابت ہوتے ہیں تو پھر ساری چیزیں فرض ہونی چاہیے تھیں جی، تو انہوں نے جواب میں دے رہا تھا جی ایڑے بچ ہوتا پہ جی عائشہ بس ایک بھی مواظبت ہو اور ترک ہو
اور مجمل فرض مجمل کے ساتھ بیان کے طور پر لاحق ہو تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ میں بھی مواظبت ہے، طمانینت میں بھی مواظبت ہے، سنیں جی، قاعدہ اولیٰ میں بھی مواظبت ہے، تو یہ بھی تینوں کیا ہونے چاہیے تھے، لیکن چونکہ ان کے سنت ہونے پر دلیل موجود ہے، ان کے پہلے دو پر یہ ہے کہ جو مطلق ہے وہ مقید ہو جائے گا، تیسرے پر یہ ہے کہ سرکار نے وہ قاعدہ جب صحابن چھوٹا تھا تو سرکار لوٹے نہیں تھے جی، یہ دلیلیں اس پر جی۔ وَأَمَّا اور اس سے کہ ذکر کیا ہم نے ہو گئی کس سے کہ بھئی مواظبت ہو اور ترک نہ ہو اور فرض مجمل کے ساتھ مل جائے تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ فرض ہو جاتی۔ اور اس سے جو ہم نے ذکر کیا ہے ہو گئی قیام کی تقدیم رکوع پر فرض اور ہو گئی رکوع کی تقدیم سجود پر فرض، لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانہ کذالک، کیونکہ سونے نے پہلے قرات کیتی ہے نہ، پہلے قیام کیتا ہے، پھر قرات وچ آ گئی نا، پھر رکوع کیتا ہے، پھر سجود کیتا ہے، لہذا آ جڑی ترتیب ہے یہ بھی کی ہو گئی چونکہ بطور بیان ملی ہے جی، سمجھا گی جی، اے شاباش سے جن تقدیم جڑی ہے یہ کی ہو گئی بھئی فرضاً، لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانہ کذالک، تے اے الٹ کر دئیے، کی کر دئیے تے مڑ کے ٹھیک نہ کریے تے سجدہ صاحب بھی نہ کریے، نماز کوئی نہیں ہے جی۔ یہ فرض ہے نا، تو فرض دی تاخیر نال تو سجدہ صاحب پہ جاندہ ہو جاندہ ہے، لیکن فرض ہو جائے صحیح، اینو الٹا دئیے، پہلے سجدہ کیتا ہے، بعد وچ رکوع کیتا ہے، مڑ کے دوبارہ سجدہ نہیں کیتا، اے نماز کو نہیں ہوئی جی، نہیں سمجھا؟ دوبارہ سجدہ کرے گا نا تے جڑا رکوع تو پہلا سجدہ سی ان دی وجہ تو رکوع والا فرض تاخیر ہویا ہے نا، تے سجدہ صاف کر کے ٹھیک ہے، اے گل ہے جی۔ ایویں پہلی رکعت میں کہ سجدہ کیتا، دوسری میں 3 کر دیتے نے، سجدے پورے ہو گئے، بعد سجدہ صاف کرے گا نماز ہو جائے گی، دھیان کرو بھائی۔ اچھا جی، قدر تشہد کی شے، ایک قدر تشہد فرض ہے، یعنی اندازہ اتنا کہ لائے اس میں تشہد کے پڑھنے سے اول سے لے کر الف سے لے کر ہو تک، اتحیات کے عبدہ ہو دی ہو تک، اینی دیر، اے وہ مشہور قول، بعض نے کہا ہے کہ وہ کہ پڑھے اس میں شہادتین کے 2 کلمے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اینی دیر۔ انہیں اس مسئلے سے اختلاف ہو گیا جی کہ نہیں ہو گیا جی، تو اختلاف ہوئے قطعیت نہیں رہن دیجیے جی۔ اور اصح وہ کون ہے؟ قذافی جامع المزمرات، سمجھا گی جی گل دی، بل بنایا، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، اجڑا کہ نا قدر تشہد او متن، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ جو زیادہ اس پر درود شریف پڑھنا بعد میں اور دعائیں پڑھنی وہ فرض نہیں ہے، بلکہ اتنی دیر بیٹھنا وہ دعائیں تو اپنی جگہ سنت نہیں، یعنی اینا لمحہ بیٹھنا فرض کننا ہے، صرف عبدہ و رسول تک دی دیر بیٹھنا، اس تو بعد جڑا بیٹھنا ہے وہ سنت ہے۔ درود شریف تے دعاواں تو سنت نہیں، او ما زاد علیہ کس کام کے لیے؟ ان کو پڑھنے کے لیے جو قاعدہ ما زادہ ہے، سنا جی، اس لیے کہ اشارہ اس کی طرف وہ قاعدہ جو زیادہ ہے اس پر، قدر تشہد پر، وہ بیٹھا کس لیے ہے؟ یہ جڑا ما زاد ہے کی ہے درود شریف سنت دعا وہ وکھرا جے، یہ اگلا بیٹھنا جڑا والخروج بسنعہ، والخروج بسنعہ، اور نکلنا اپنے ارادے کے ساتھ،
یعنی نکلنا نماز سے قصد کرتے ہوئے کس سے؟ مصلی اپنی ارادے کے ساتھ نکلے، قول کے ساتھ نکلے یا عمل کے ساتھ جو منافی ہے کس کے؟ لیکن نماز کے پورا کرنے کے بعد، قدر تشہد کے بعد، برابر ہے کہ ہو اس کا قول السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسا کہ وہ، یا ہو کلام ناس، یا حلوہ پھڑ کے کھان لگ پیا، یا جامع شیریں والا نال گلاس آیا تو انہوں پھڑ کے ڈپھن لگ پیا. یہ پنجابی دا لفظ ہے جی. یا اس کی مثل ان کاموں سے جو مکروہ، جو مفوت لل، کیونکہ پیچھے ان واجب بھی رہ گیا ہے. قضا فی البحر رائق، سنیں، اور نماز کا واجب فلانا 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 ہے، اور ایک منٹ وہ، اور نماز کا واجب پڑھی نہیں عبارت، قرأۃ الفاتحہ ہے. کیا ہے؟ فاتحہ ہے. اور سورت کا ملانا فاتحہ کے ساتھ، فاتحہ بکری سورت واجب ہے تے فاتحہ نال سورت ملانی ہے وکھرا واجب ہے. ہن گنیاں میں کنے ہوندے نے جی؟ جی دا کچھ لگ دے. اچھا جی، واجب واجب وہ ہوتا ہے کہ ثابت و لزوم اس کا دلیل ظنی کے ساتھ، ثابت ہو. سنیں، یہ جڑا واجب ہے نا، یہ مساوی ہے فرض کے عمل کے حق میں. عمل کے حق میں یہ مساوی ہے. جی میں فرض تے عمل ضروری ہے، اس سے بھی عمل ضروری ہے، مگر یہ کہ نہیں تکفیر کی جاتی واجب کے منکر کی. ان کنی باری یہ پڑھ چکی کہ جو واجب کا جی اس کی اللہ کے پیاروں سے کا ادب کرنا یہ تو مسئلہ ہے، لیکن یہ شخصی طور پر بھی یہ اللہ کا پیارا ہے اور اس کی توہین کرو گے تو تم بدبخت ہو جاؤ گے. مولوی جی ایک گل بغیر واج تو بندہ کو کر سکتا ہے جی؟ اسی جڑا شخصیات دے اتے کسی خلاف گل کی تو کفر دا فتوی ہے. ان دا معیار کی ہے؟ میں نے گل دسو جی، ان دا معیار کی ہے جی؟ بھائی شخصی طور تے یہ حسن ظن نے سارا، شخصی طور تے بھی اے جڑا ہے نا مولوی طاہر، یہ جناب اللہ کا بہت پیارا بندہ ہے اور اللہ کے پیاروں کی توہین جو ہے وہ بدبختی ہے، لہذا طاہر کی توہین بدبختی ہے صغرا کبرا. اس اتے ویس کیڑی دلیل ہے کہ یہ بندہ اللہ دا پیارا ہے؟ سوائے دے کہ ظاہری اعمال ویکھے نے نا، تے ساڈے کول کیڑی دلیل ہے بھی یہ اعمال اس کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں اور یہ ولی ہے؟ سوائے اس دے جی کسی دے سر نو دم کیتا تے آرام آ گیا، یا کسی دے اولاد نہیں سی ہوتی 50 سالاں بعد نے دم کیتا پتر جم پہ. بھی اس قسم دی چیزاں دلیل بنانیاں نے نا، کیا ہے دلیل نے شاہ جی؟ یہ تو سارے قضیے اتفاقی نے جی، یہ کیڑی دلیل نے؟ میں یہ گل کر رہا ہاں کہ خدا دا نا جی شخصیات دے خلاف کسی گل کر دیتی نا، شخص دے اللہ دا واسطہ جی اینا ضرور آکھیا یار حسن ظن یہ ہے کہ وہ اچھے بندے ہیں تو یار یہ جملے ٹھیک نہیں ہیں. اس طرح جملوں سے بندہ ایسا ایسا بہت آگے نکل جاتا ہے، یار احتیاط کیا کر. لیکن یہ فتویٰ لا دینا کہ کی یہ پکا کافر ہے. یہ بیماری جڑی سانو پئی ہے نا، اس نے بڑی جان کھا دیجیے جی. جس تے کفر دا فتویٰ نہیں لگدا، بغیر احتیاط تو کفر دا فتویٰ لا دئیے تو حضرت ریاب گئے. یہ مسئلہ جی خطرناک جی. تو واجب تا منکر، اللہ اکبر. اور امام صاحب فطر نو واجب آندے نے، صاحب بہن سنت آندے نے کہ کوئی نہیں جی. اور باب ترک ہی سہون، عبادت کے اندر جو بات نماز کی چل رہی ہے کہ وطر کے سہون ترک کے ساتھ کیا ہے؟ سجدہ. سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے.
اور واجب کے ترک عمد کے ساتھ نہیں باطل ہوتی نماز، لیکن واجب ہے اعادہ واجب ہے جی۔ اے جی مسئلے نماز دے بارے قضا ذکر فی فتح القدیر قولہ قرات الفاتحہ باوجہ حدیث کے سونیا فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور حدیث کے ہر نماز نہ پڑھی جائے اس میں القرآن وہ نماز خداج ہے یعنی ناقص ہے، وغیرہ ذالک من الاخبار الاحاد المرویات فی السیاستہ، تو خبر واحد ہے نا، تے لہذا بھی اند نال قرآن پاک دے مطلق نو مقید نہیں کرنا، وہ اپنی جگہ مطلق ہے، اپنی جگہ رہے گی، لہذا فاتحہ شریف واجب ہے، کی ہے واجب ہے، انہوں نے فیاں والی یہ سمجھ کسی اور نو سمجھ آوے تے پھر جو انہوں سمجھ نہیں ہوندی اسی کی کریے، صرف اللہ صلاۃ آتے جی جی بجے تو قرآن دی آیت ہوندی پھر تو ٹھیک سی نا، خبریں باید واہ اچھا جی بالحمد بسورۃ معہا، بے فاتحہ شریف بھی نہ پڑھے تے سورت اس کے ساتھ نہ پڑھے تے کیے نہ ملک استغفر اگے آ رہی گل ہو، اچھا جی وَضَمُّ سورۃ بے سورت ملانی بھی کیے، یعنی چھوٹی سورت یا اندازہ چھوٹی سورت کا، تین ایتاں چھوٹیاں یا قید بڑی یا کوئی سورت پوری، باوجہ حدیث کے سونے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحۃ وسورۃ معہا، پھر بیو اخرجہ ترمذی وابن ماجہ وغیرہ وفی الباب کلام فی الہدایت وفی الباب ہاں کدھر گیا اتلا شرم میں ہوتے چلا گیا، وفی الباب کلام طویل موضعہ السعایہ، پس اگر اس نے پڑھی تین چھوٹی آیتیں یا ہو آیت یا آیتان جو برابر ہیں تو حد کراہت تحریمہ سے نکل جائے گا جو لازم آتی ہے کس سے، قضا فی الغنیہ، اگو رعایت ترتیب بڑھائی انشاءاللہ لمبائی پڑھتے ہیں پھر اوکے دیکھیں، اور کا داخیرہ بسم اللہ چلو جی قدر تشاہد اور خروج بے سنہ ہی، اور نماز کا واجب قرات الفاتحہ اور ملانا سورت کا فاتحہ کے ساتھ، اور نماز کا واجب قرات الفاتحہ اور ملانا سورت کا فاتحہ کے ساتھ۔